أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند طور برادران ایمانی اور عزیزان اسلامی، قرآن مجید کے یہ وہ مقامات ہیں کہ جو آپ کی طبیعتوں پر نقش ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کسی غریب مقام سے گفتگو شروع نہیں کی ہے. غریب ادب کی اصطلاح میں اور لغت کی اصطلاح میں اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ مانوس نہ ہو، زیادہ مستعمل نہ ہو. جب کوئی کلمہ مستعمل نہیں ہوتا زیادہ تو اس کلمے کو کہتے ہیں یہ کلمہ غریب ہے. بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ انیس اور دبیر میں فرق یہ ہے کہ انیس مانوس زبان استعمال کرتے ہیں اور دبیر غریب کلمات زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ سمجھیں کہ غریب کے معنی یہ ہیں زبان کے اور ادب اور لغت کے دائرے میں کہ غریب اس لفظ کو کہتے ہیں یا اس محاورے کو کہتے ہیں جو مستعمل نہ ہو، جس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھایا جاتا ہو. تو میں نے گزارش کی کہ میں نے کسی غریب مقام سے گفتگو کا آغاز نہیں کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیہ ولایت کی تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جو کبھی بھی غریب و مہجور نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کچھ وہ ہیں جو اس آیت سے معرفت کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو اس آیت سے معرفت کے بغیر فائدہ فائدہ سب اٹھاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس آیت کریمہ سے استفادہ نہ کرتا ہو، ناممکن ہے. سورہ مبارکہ مائدہ میں غالباً آیت 55 ہے. ارشاد ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور وہ ایمان لانے والے کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں. یہ آیہ مجیدہ ہر مومن کے صفحہ قلب پر اس طرح نقش ہے کہ جیسے کسی عقیق کے نگینے پر کوئی اسم جلی نقش ہوا.
اور اب اس میں مختلف الفاظ ہیں، مختلف کلمات ہیں، مرتبہ بلند اور صلوات۔ آیت بھی آپ کے صفحہ قلب پر نقش ہے، اور معنی و مفہوم و ترجمہ بھی تقریباً نوک زبان ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا جائے، پھر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ بعض اسباق ایسے ہیں جن کے دہراتے رہنے میں خیر و برکت ہے۔ دیکھیے، میں کبھی کبھی اپنی زندگی میں عجیب تجربات سے گزرا ہوں، اور کبھی ایسے صدمات سے گزرا ہوں کہ میں کبھی کسی کو بامعرفت سمجھتا ہوں، اور جب وہ بے معرفت نکلتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب کسی کو بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے معرفت ہوگا اور وہاں معرفت مل جاتی ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ دونوں تجربات سے گزرا ہوں۔ امریکہ میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی آیے تطہیر پر، ایک جگہ مجلس پڑھی آیے ولایت پر۔ ایک بزرگ نے دوسرے شہر میں گیا، ان سے ملاقات ہوئی، وہ خود صاحب منبر ہیں، اب میں نام تو کسی قیمت پر نہیں لے سکتا، اور مجھ سے بزرگ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بات زبان پر آ گئی تو کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ پوچھا کہ آپ نے کس آیت پر مجلسیں پڑھی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آیہ تطہیر پر اور آیہ ولایت پر۔ تو فرمایا کہ آپ تو نوجوان ہیں اور روشن فکر ہیں اور دانشور ہیں، اور آپ کو تو نئی نسل کا خیال کرنا چاہیے، کہاں ان فرسودہ عنوانات پر آپ نے تقریر کر نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ دیکھیے، اولاً تو قرآن مجید کا کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی بھی فرسودہ ہو جائے، کوئی ایک کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جو فرسودہ ہو جائے، کوئی ایک عنوان ایسا نہیں ہے کہ فرسودہ ہو جائے۔ اور پھر یہ آیتیں تو وہ آیتیں ہیں کہ جو قرآن کے باقی حصوں کو فرسودگی سے بچانے کی ضمانت ہے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مجید پورا کا پورا معجزہ ہے، کلام الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس میں مراتب ہیں، جیسے انبیاء کے مرتبے ہیں۔ آدم بھی نبی ہیں، نوح بھی نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، عیسیٰ بھی نبی ہیں، یہ سب انبیاء ہیں، سب کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، سب کی نبوت کے قائل ہیں، ہم کسی کی نبوت کے منکر نہیں ہیں، مگر کجا وہ انبیاء، کجا محمد مصطفیٰ۔ وہ سب نبی ہیں، مگر ان سب کی نبوتیں بے اثر ہو جاتی، نقش بر آب ہو جاتی، بلکہ نقش بر ہوا، نقش بر صحرا ثابت ہوتی، اگر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور کی نبوت باقی نہ رہتی، حضور مقام ختم نبوت پر فائز نہ ہوتے، اگر حضور نے قرآن مجید جیسا معجزہ لازوال پیش نہ کر دیا ہوتا تو آج نہ نبوت جناب موسیٰ کا کوئی قائل ہوتا، نہ نبوت جناب عیسیٰ کا کوئی قائل ہوتا، نہ نبوت جناب ابراہیم کا کوئی قائل ہوتا، نہ جناب نوح، نہ جناب آدم، کسی کی نبوت کا کوئی قائل نہ ہوتا۔ کیوں سب کے قائل ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی نبوت
ایسا معجزہ ہے کہ اس نبوت کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی صورت قرآن مجید کی آیتوں کی ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں از اول تا آخر سب کے سب معجزہ ہیں، کلام الہی ہیں، ہدایت کی ضمانت دار ہیں، مگر بعض مقامات اس کے ایسے ہیں جو باقی تمام آیات کی شان اعجاز کو باقی رکھنے کی ضمانت دار ہیں۔ ان میں جو کیفیت ہے وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ اچھا، اب یہ تو بالکل ایسی ہے کہ ہم آئے تطہیر اور آئے ولایت پہ گفتگو کریں اور کوئی شخص کہے کہ نہ کیجئے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ صاحب روز آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا، نماز پڑھنا ٹھیک ہے، خدا کے سامنے سجدہ کرنا ٹھیک ہے، قیام کرنا بھی ٹھیک ہے، رکوع کرنا بھی ٹھیک ہے، مگر یہ روز ایک ہی ذکر کیوں کیا جائے؟ رکوع کا تذکرہ بدل دیجئے، سجدے کا تذکرہ بدل دیجئے۔ ارے ایک سے ایک طبیعت دار ہیں، ایک سے ایک سخن طراز ہیں، ایک سے ایک عربی داں موجود ہیں، ایک سے ایک عالم موجود ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ باقی مقامات پر تو کچھ تصرف کی گنجائش بھی ہے، مگر ایک سورہ ایسا ہے پورا کا پورا کہ جس میں کوئی تصرف ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوگی ہی نہیں جب تک کہ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہ کی جائے، یعنی سورہ مبارکہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب کیا قیامت تک کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اسی فرسودہ سورے کی تلاوت کیوں کی جائے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ وہ سورہ ہے جو کبھی نہ خود فرسودہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کے سائے میں جو چیز آ جائے وہ فرسودہ ہو سکتی ہے۔ دلوں کو تازگی بخشنے والا سورہ ہے، زندگی کو زندگی بخشنے والا سورہ ہے۔ یہ سورہ زندگی کا محتاج نہیں ہے، زندگی اس سورے کی محتاج ہے۔ قرآن مجید زندگی کا محتاج نہیں ہے، زندگی قرآن مجید کی محتاج ہے۔ تو بہرحال یہ وہ مقامات ہیں، جس طرح سورہ حمد، اسی طرح آیت تطہیر، اسی طرح آیت ولایات، اسی طرح اور دوسرے آیات وہ ہیں کہ جن پر مسلسل گفتگو جاری رہنا چاہیے، مسلسل غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ باب سخن مسدود ہو چکا ہو۔ بہت پہلے ولی دکنی نے غالباً یہ کہا ہے کہ جناب والا راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ تو اگر کوئی شخص گفتگو کرتا رہے تو کچھ نہ کچھ تازہ نکات اور مطالب سامنے آتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید آخر زندہ ہے اور زندگی بخش ہے، تو قرآن مجید جو ہے وہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی تازہ مطلب آپ تک منتقل نہ ہو۔ بے شک تجلی میں تکرار نہیں ہے، جتنی مرتبہ آپ اس میں الہی کا ورد کریں گے اتنی مرتبہ نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ بے شک، لیکن وہ نئے مطالب تک رسائی کے لیے پرانے مطالب پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہوتی ہے، ان کو بطور مقدمات کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ کا آغاز کلمہ حصر سے ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ انما کو عربی گرامر میں کلمہ حصر کہتے ہیں۔ لفظ انما یعنی بس اور بس، یعنی اس کے علاوہ اب اس کے بعد جو بیان ہوگا اس بیان میں جو فرد نہیں آیا، جو مطلب نہیں آیا، اس مطلب اور اس فرد سے سروکار نہیں رکھا جائے گا۔ انما ولیکم اللہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، وہاں بھی یہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں بھی لفظ انما ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، وہاں بھی کلمہ انما ہے۔ حدیث مبارک میں ہے انما الاعمال بالنیات، وہاں بھی کلمہ انما ہے۔ یہ سب انما حصر کے لیے ہیں۔ البتہ حصر کی قسمیں ہیں، کہیں حصر عقلی ہے، کہیں حصر استقرائی ہے،
اور یہ طالب علم کہا کرتا ہے کہ کہیں پر حصر وجودی ہوتا ہے، حصر استقرائی اور حصر عقلی تو اس حصر وجودی کے انکشاف کے لیے ہے، ذہن کی مشق و ممارست کے لیے ہے، ورنہ حصر کرنے والا تو وہ ہے اس نے جس چیز کو جیسا بنا دیا وہ ویسی ہی رہے گی۔ پانی کا فارمولہ H2O ہے تو وہ وہی رہے گا، ڈسکور چاہے جب ہو۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے کہ پانی کا فارمولہ کیا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا فارمولہ یہ ہے۔ مادے کا تصور تھا مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ مادہ جو ہے وہ کتنے فارمز میں کتنی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ بعد میں علم آگے بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ مادہ اتنی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ اور پہلے عناصر کا تصور یہ تھا کہ 4 عناصر ہیں، بعد میں تجربہ انسانی آگے بڑھا تو معلوم ہوا عناصر 4 نہیں ہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ہر عنصر کا جو بنیادی ذرہ ہے اس ذرے کے اندر بھی ذرات ہیں اور ان میں کچھ ساکن ہیں اور کچھ متحرک ہیں، اور پھر جب فکر آگے بڑھی تو معلوم ہوا کچھ بھی ساکن نہیں ہے، سبھی متحرک ہے۔ یہ سب علم کا کارواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل یہی صورت ہے کہ یہ انسان جس قدر نظام ہستی کا مطالعہ کر رہا ہے، انکشاف کر رہا ہے اور اپنے علم کی روشنی میں بعض چیزوں کو نئے سرے سے مرتب کر کے نئی ایجادیں بھی کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر مادہ کائنات کا خلق کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی چیزیں علمی تحقیقات کی روشنی میں سامنے آ رہی ہیں وہ صرف انکشاف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو حصر عقلی ہو یا حصر استقرائی، یہ انکشاف ہے حصر وجودی کا اور کچھ نہیں ہے۔ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نظام ہدایت کیسے چلے گا، نظام ولایت کیسے چلے گا، نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ ایک نبی آیا اور چلا گیا، قوم گمراہ ہو گئی، دوسرا نبی آیا چلا گیا، قوم گمراہ ہو گئی، تیسرا نبی آیا چلا گیا، قوم گمراہ ہو گئی، چوتھا نبی آیا اس نے اپنا وصی بھی بنایا چلا گیا، قوم پھر بھی گمراہ ہو گئی، قوم نے وصی کا بھی احترام نہیں کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن چونکہ تسلسل باطل ہے، علت میں اور معلول کے سلسلے میں تسلسل باطل ہے، اس لیے کہیں جا کر یہ سلسلہ تھمنا تھا، ٹھہرنا تھا۔ چنانچہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ تک بات پہنچی، اور اس کے بعد حضور کو وہ سلسلہ امامت و ولایت و وصایت عطا کیا گیا، ایسے اہل بیت عطا کیے گئے کہ جن اہل بیت کی موجودگی میں اب پیغام محمدی میں تحریف کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے بعد یہ اعلان فرما دیا گیا کہ میرے بعد امامت و ولایت منحصر ہے 12 افراد میں۔ واہ واہ۔ زمانہ کتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے لیکن یہ 12 کا جو حصر ہے اس حصر میں فرق نہیں آئے گا، یہ حصر حصر وجودی ہے، یہ حصر حصر وجودی ہے۔ ویسے ہی پانی جب تک رہے گا اس کا فارمولہ نہیں بدل سکتا، ولایت و ہدایت جب تک رہے گی اس کا فارمولہ نہیں بدل سکتا۔ اور ہمیں نے یہ تشبیہ تقریب ذہن کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو انما کلمہ حصر ہے، وہ جو آیت ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، غالباً سورہ فاطر میں یہ آیت ہے کہ سورہ رعد میں کہ آپ بس اور بس آپ منذر ہیں، یعنی آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور باقی ہر قوم کے لیے ہادی ہم نے بھیج دیے ہیں۔ یہاں پر واقعاً ذہن میں بہت سے مطالب آتے ہیں، لیکن کبھی وقت اور کبھی اپنی طبیعت یہ خارج ہو جاتے ہیں بیان مطلب میں، اس لیے کہ کوئی جملہ شروع کیا جائے اور اس کو ادا نہ کیا جا سکے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ کو سمجھیے، نبوت، رسالت اور حقیقتاً معرفت الہی منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں۔ واہ 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 واہ، بے شک
اس کے لیے اور کوئی مقام ہو یا نہ ہو، یہ تنہا آیت کافی. انما انت منذر، انما کلمہ حصر، انت انما انت منذر، بس اور بس آپ ہی منذر ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کو کی ہدایت کرنے والے دوسرے افراد ہیں. یعنی انذار، وجود باری تعالیٰ کی معرفت پہنچانا اور اس کا یقین پیدا کرانا، خدا شناسی کے مرحلے سے آگے بڑھانا، اس کا پیغام پہنچانا، یہ صرف منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. اور حبیب خدا ختم انبیاء با آواز بلند صلوات. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کبھی کبھی اسم علم سے، عربی کا قاعدہ ہے، ہر زبان کا قاعدہ ہے، کبھی کبھی اسم علم سے ضمیر جو ہے وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسم علم کبھی کبھی ایک سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں. فرض کیجئے کہ لفظ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سے زیادہ افراد کا نام اگر اس وقت یہی ہوتا، ایک سے زیادہ افراد کا نام ہوتا، اور اس کے بعد اعلان کرنے والا اعلان کرتا، اور یہ بھی ممکن ہے بہت سے افراد دیکھیے اس مجمع میں ہوں گے جن کا نام اور ان کے والد کا نام بالکل ایک دوسرے کے مطابق ہوگا، ہو سکتا ہے. باپ کا نام بھی احمد ہے، ان کے بھی باپ کا نام احمد ہے، ان کا بھی نام علی ہے، ان کا بھی نام علی، علی ابن احمد، علی ابن احمد، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، ایسے ہی بہت ہو سکتے ہیں. تو اگر اس وقت یہ نام، یہ اسم گرامی جناب پیغمبر کا جو تھا، یہ ایک سے زیادہ افراد کا ہوتا اور ایک سے زیادہ افراد کا نام عبداللہ بھی ہوتا، اور پھر کوئی نبوت کا اعلان کرتا کہ جو بھی محمد ابن عبداللہ ہے وہ نبی ہے اللہ کا، تو ایک سے زیادہ نبوت کے دعوے دار ہو جاتے. سب کہتے کہ ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں. واضح ہے، یہ وہ بات ہے جو بالکل بچوں کی سمجھ میں آ جائے گی. کبھی کبھی دیکھیے ایسا ہے کہ بزرگ اگر مجھے معاف کر دیا کریں تو بچوں کے لیے بھی گفتگو کر لیا کروں. اگر محمد ابن عبداللہ کے نام سے اعلان ہوتا تو جس کا نام محمد ہوتا وہ سب دعوے دار رسالت ہو جاتے، وہ سب کہتے ہم ہیں ختم النبی، خاتم النبی، ہم ہیں اللہ کے رسول، ہم ہیں صاحب معراج. ساری فضیلتوں کا ہر شخص مدعی ہو جاتا، اور ایک عام انسان کے لیے یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جو وہ طے کر پاتا. تو جناب والا بہت سے مقامات پر ضمیر تم ہو، انما انت منذر، نام نہیں لیا گیا، تم ہو. جیسے معلوم ہوتا ہے اس آیت کا مزاج یہ ہے کہ جیسے دست قدرت اٹھا کر پیکر مصطفیٰ کو دکھا رہا ہے، انما انت منذر، تم ہو منذر، کوئی اور منذر نہیں ہو سکتا. یہ اہتمام اس لیے ہو رہا ہے، یہ اہتمام اس لیے ہو رہا ہے تاکہ مصداق میں شبہہ باقی نہ رہ جائے، تاکہ مصداق میں شبہہ باقی نہ رہ جائے کہ بس اور بس یہی ہے فرزند عبداللہ، کوئی اور عبداللہ کا بیٹا نہیں، کوئی اور محمد نہیں، یہی فرزند عبداللہ، یہی کہ جو آغوش ابو طالب میں پروان چڑھا، یہی کہ جو آمنہ کا بیٹا ہے، یہی جسے بیت الحرام سے معراج نصیب ہوئی، یہی شخص ہے، اس کے علاوہ کوئی فرد نہیں ہے. اس مفہوم کا مصداق عالم خارجی میں جس طرح پیغمبر کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، اسی طرح اس کے وصی کے لیے بھی قرآن مجید میں اہتمام کیا گیا ہے. قرآن میں اسی لیے نام لے کر کہیں اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ ہوں گے وصی پیغمبر کے، یہ ہوں گے امام پیغمبر کے. علی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن وہ تمام صفات مولا کائنات کے قرآن مجید میں بتا دیے گئے، اس لیے کہ نام رکھ لینا بہت آسان ہوتا ہے، صفات کا پروان چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. صفات کا پروان چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے کہیں صفات سے اور کہیں افعال سے پہچانوایا ہے. بہتر ہے کہ آپ نام لے لیجئے. کہا دیکھیے وہاں پر ایک شخص ہوں گے جو جھکے ہوئے آپ کو ملیں گے، جو یہ کام کر رہے ہوں گے. نام بتا دیجئے، ہم پوچھ لیں گے کسی سے، ان سے مل لیں گے.
کسی نوجوان سے ہم کہیں کہ جائیے وہاں باہر، اور ایک صاحب آئیں گے، وہ اس شکل کے ہوں گے، اس حیت کے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ہاتھ میں عصا ہوگا اور یہ لباس ہوگا، یہ مزاج ہوگا. جب آپ کو وہ دیکھیں گے تو بچوں پہ بہت شفقت کرتے ہیں، فوراً مسکرائیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے. وہ کہیں گے اتنی تفصیل آپ کس لیے بتا رہے ہیں؟ آپ نام بتا دیجیے، ہم وہاں کھڑے رہیں گے، جو آئے گا اس سے پوچھیں گے اور ہم انہیں لے آئیں گے. واہ 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 واہ. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ نہیں صاحبزادے، بات ایسی ہے کہ ایک نام کے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں. اور جب انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس نام کے شخص کی پذیرائی ہونی ہے تو ہو سکتا ہے کہ قلمی نام رکھ کے آ جائیں. تخلص رکھ لینے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور ایک دو مصرع جوڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے. دو مصرے کہہ لیے، تخلص رکھ لیا، نام رکھ لیا، قلمی نام رکھ لیا. قلمی وجود ہوا کرتا ہے تو قلمی نام بھی تو ہو سکتا ہے. اب جناب والا تو اس لیے صفات بتائے جا رہے ہیں، لباس ایسا ہوگا، رنگ ایسا ہوگا، صفات ایسے ہوں گے، کردار ایسا ہوگا. یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو مصداق کی تعیین میں کبھی شبہ نہ ہو، کبھی اختلاف نہ ہو. اسی لیے صرف ایک نام تو لیا گیا، انما ولیکم اللہ، بس اور بس تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ کا اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا آسان نہیں تھا ہر شخص کے لیے، یہاں کوئی مشکل نہیں تھی، اس لیے اس میں ذات کو استعمال کر لیا گیا. لیکن اس کے بعد رسول کے لیے بھی اس میں ذات نہیں آیا. وَرَسُولُهُ، اور وہ جو اس کا پیغام پہنچائے وہ تمہارا ولی ہے. یعنی ہر دعوے دار رسالت نہیں بلکہ جو حقیقتاً پیغام پہنچائے وہ ولی ہے. احتیاط وہاں بھی کی گئی، مقام رسالت میں بھی احتیاط کی گئی کہ یہ نہیں کہ جو بھی کہے کہ میں نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر لے، چاہے وہ یہاں کر لے، وہاں کر لے، کہیں کر لے. نبوت کا ہر دعوے دار تمہارا ولی نہیں ہے بلکہ وہ جو حقیقتاً پیغام الہی کو پہنچائے وہ تمہارا ولی ہے. اور جس طرح رسالت کے مقام پر اس میں علم سے گریز کیا گیا، یعنی نام نہ لے کر وَرَسُولُهُ جو کہا گیا ہے گویا اس کام کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائے وہ تمہارا ولی ہے. اسی طرح وصایت کے مقام پر ولی کے تیسرا مصداق جو ہے اس کا بھی نام نہیں لیا گیا، اس کا بھی کام بتا دیا گیا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان لائیں. یہاں پر البتہ میں تصرف کرتا ہوں، ایمان لائیں کا ترجمہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایمان لائیں، کلمہ پڑھیں. اب اگر میرا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اشارہ دیکھ رہے ہیں تو بہت سی باتیں جملوں میں ادا نہیں ہو پاتی. دیکھیے ایک ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ایمان آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کلمہ پڑھ لیجئے اور ہم نے ایمان قبول کر لیا. اور ایک ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ حقیقت ایمان کو لائے. وہ جو اپنے دامن وجود میں، وہ جو اپنے دامن ہستی میں، وہ جو اپنے حصہ وجود میں، وہ جو حقیقت ایمان کو لے کر نازل ہو، جو جوہر ایمان کو لے کر نازل ہو، یہاں آ کر ایمان نہ لائے، کسی کے کلمہ پڑھوانے کی بنا پر کلمہ نہ پڑھے بلکہ وہ کلمہ پڑھوانے والے کی تصدیق فرمائے. بہت فرق ہے ان میں کہ جو کلمہ پڑھوانے پر کلمہ پڑھیں اور اس میں کہ جو کلمہ پڑھوانے والے کی تصدیق کرے. ارے آپ غور تو فرمائیے، بے بن تفاوت رہ از کجاس تاب کجا، کہاں سے کہاں تک فاصلہ ہے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی تصدیق کرے ہمارے کلمہ پڑھنے کی. دیکھیے اکثر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص مسیحی تھے مسلمان ہو گئے، یہودی تھے مسلمان ہو گئے، بت پرست تھے مسلمان ہو گئے، اور آ کر کسی عالم دین کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دو گواہ ہوتے ہیں. یہ گواہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کلمہ جو پڑھ رہا ہے اس کی تصدیق کے لیے ہوتے ہیں، جو پڑھوا رہا ہے اس کی تصدیق کے لیے نہیں ہوتے. مقام مرتضیٰ یہ نہیں تھا. دعوت ذوالعشیرہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی تصدیق کے لیے نہیں مرتضیٰ آئے تھے، کلمہ پڑھوانے والے کی تصدیق کے لیے آئے تھے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد.
کلمہ پڑھنے والوں کی تصدیق کے لیے نہیں آیا، کلمہ پڑھوانے والے کی تصدیق کے لیے۔ اس لیے کہا گیا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ لیکن میری آواز کمزور ہے تو آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں۔ اب ایک مقام اور ہے غور طلب کہ اس آیت میں جو انتہائی اہم آیت ہے، انتہائی اہم آیت ہے اور نظام ولایت پر ہے۔ اب ذرا سا ٹھہر کر لفظ ولایت کی بھی تو تشریح ہو جائے۔ ولایت سے مراد کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ہر خانقاہ میں دعوے داران ولایت موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مقام ولایت پر فائز ہیں۔ میں کسی بھی ولی اللہ کی توہین یا تضحیق نہیں کیا کرتا، میں تمام بزرگان دین کا احترام کرتا ہوں، لیکن حقیقت ولایت کچھ اور ہی حقیقت ہے، یہ کچھ اور ہی حقیقت ہے۔ اب میں عرض کروں، خالق کائنات نے جوانان عزیز، اب یہ ذرا سا آئیڈیولوجیکل گفتگو ہے، یہ نظریاتی مرحلہ ہے۔ دنیا میں نظام زندگی کو چلانے کے لیے اور خاص طور سے معاشرے انسانی کی تنظیم کے لیے، اقتصاد انسانی، سماجیات، سیاسیات، ان تمام چیزوں کی تنظیم کے لیے، نظم و ضبط کے لیے مختلف نظام بنائے گئے اور انٹروڈیوس کیے گئے۔ بادشاہی کا نظام تھا، شہنشاہیت کا نظام تھا، اور اس کے بعد جمہوریت کا نظام آ گیا، اور جناب والا جناب اقبال نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا بھرپور تبصرہ ہے اور ظاہر حکیم مشرق اور شاعر مشرق کا تبصرہ ہے۔ ایک اور مفکر شاعر نے کہا کہ جناب ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائیں تم نے۔ تو پہلے تو ایک بادشاہ کی سلطنت تھی، اب تو جو وزیر جہاں بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے، اور اس کی بھی سلطنت ہے، تو ایک وقت میں کتنی سلطنتیں ہیں۔ یہ علامہ جمیل مظہری کی ایک رباعی کے آخری دو مصرے تھے کہ ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے، یعنی مزاج نہیں بدلا ہے۔ جمہوریت کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ واقعاً ہمیں عوام الناس سے ہمدردی ہے، واقعاً ہمیں غریبوں سے ہمدردی ہے، واقعاً ہمیں کچلے ہوئے اور آپریسڈ پیپل، ایکسپلائٹڈ لوگ، مستضعفین سے ہمیں کوئی ہمدردی ہے۔ نہیں، ہمیں تو ہمدردی اپنی ذات سے ہے اور اپنی کرسی سے ہے کہ جو تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حاصل ہوئی ہے۔ میں سیاسی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو مقام میں ولایت سے متعلق وضاحت کرنے کے لیے بطور تمہید یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ نعوذ باللہ سیاست کی طرف کبھی رخ کر کے سوچتا بھی نہیں ہوں، لیکن زندگی بسر کرنے کی حکمت عملی کا نام سیاست ہے۔ برصغیر کی جنگ آزادی کے ایک معروف مجاہد تھے اور اردو کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، بڑے نہ صحیح لیکن اچھے شاعر تھے، جناب حسرت موہانی، فضل الحسن حسرت موہانی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو پولیٹیشین نہیں ہونا چاہیے لیکن پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ پولیٹیشین نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ زندگی بسر کرنے کا جو ہنر ہے وہ آنا چاہیے، لیکن کون سا ہنر آنا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نظام جبر و استبداد کہ جو شہنشاہی میں تھا،
یا وہ مضاعف نظام جبر و استبداد کے جو جمہوریت میں آ گیا؟ مضاعف کہہ رہا ہوں، یعنی پہلے ایک مرکز سے جبر و استبداد ہوتا تھا، اب نہ جانے کتنے مراکز سے جبر و استبداد ہوتا ہے۔ تو مضاعف نظام جبر و استبداد، اور پھر اس میں بھی مختلف نظریات، کہیں اشتراکیت کا نظریہ، کہیں اجتماعیت کا نظریہ وغیرہ وغیرہ، بہت سے نظریات ہیں۔ ہم سے اگر پوچھا جائے، قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن مجید نے معاشرے انسانی کو منظم کرنے کے لیے کون سا نظریہ دیا ہے، تو اس نظریے کو اگر کسی ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ لفظ ولایت ہے۔ واضح ہے؟ یہ لفظ ولایت نظریہ زیست ہے، نظریہ تدبر زندگی ہے، نظریہ تدبیر مملکت بھی ہے، تدبیر منزل بھی ہے، تدبیر معاشرہ بھی ہے۔ انسانی معاشرے کو اسی نظام پر آگے بڑھانا ہے۔ اور دیکھیے اس میں ایسا اعجاز ہے، ایسا سحر نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا اعجاز ہے کہ ہر چیز سے طبیعت انسانی بغاوت کر سکتی ہے۔ کسی بادشاہ سے بغاوت کر سکتی ہے، کسی حکمراں سے بغاوت کر سکتی ہے، کسی ظالم و جابر سے بغاوت کر سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ جمہوری نظام میں بھی بغاوتیں ہوتی ہیں، مگر اس لیے کہ خود ان الفاظ میں جہاں حکم، حاکم، سلطان، بادشاہ، شہنشاہ، یہ الفاظ جو ہیں، یہ الفاظ ذہن انسانی سے قریب نہیں آ پاتے، قلب انسانی ان سے مانوس نہیں ہو پاتا، ایک مغایرت رہتی ہے، ایک دوری رہتی ہے، ایک تنفر رہتا ہے، ایک گھٹن کسی کیفیت رہتی ہے۔ یہ حاکم ہے، ہم محکوم، یہ بادشاہ ہیں اور ہم ان کی رعایا، یہ سلطان ہے اور ہم ان کے آگے معمولی عوام الناس۔ لفظ ولایت میں وہ محبت موجود ہے کہ کوئی ذہن اور کوئی دل اس سے بغاوت کر ہی نہیں سکتا۔ لفظ ولایت حاکم کی حکمرانی کو قبول کرنے سے ذہن بدکتا ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا، مگر کسی ولی کی ولایت کا قلادہ خود سے جی چاہتا ہے کہ اپنے گلے میں ڈال دو۔ حاکم بلاتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کرو، حاکم بلاتے ہیں ہمیں ووٹ دو، ولی کے ہاتھ پر خود آ کے بیعت کی جاتی ہے کہ ہم حاضر ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ دیکھیں مزاج دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے بھی دو منظر دکھائے۔ بعد مصطفیٰ ایک منظر وہ تھا کہ جب رائے شماری کی گئی، آپ ہمیں انتخاب کریں، دوبارہ انتخاب ہوا، تیسری بار انتخاب ہوا، مکرر انتخاب ہوتا رہا، مگر مرتضیٰ اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے۔ مرتضیٰ سلطان نہیں تھے، مرتضیٰ حکمراں نہیں تھے، مرتضیٰ جابر نہیں تھے، مرتضیٰ نہ کسی شہنشاہیت کے قائل تھے نہ کسی جمہوریت کے، وہ تو ایک تیسرا ہی نظام ان کے جسم میں مجسم تھا، ان کے پیکر میں مجسم تھا۔ وہ ولایت کے قائل تھے، بیعت لینے کے لیے بڑھے نہیں، پوری دنیا ان کے دروازے پر جب آئی کہ اب ہم آپ ہی کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تب بیعت قبول فرمائی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ ولایت مآب تھے، ولی کے در پہ خود آ کے بیعت کی جاتی ہے، ولی بیعت لینے کے لیے در در نہیں جاتا۔ یہ نظام ولایت ہے، تو یہ نظام ولایت۔ اب ذرا سا اس میں ایک سنگین مرحلہ اور ہے، صلوات پڑھ دیں محمد۔
محمد بلندتر صلوات. اب آپ سے میرا خطاب ہے، دل جگر تھام کے بیٹھو. اب آپ سے خطاب ہے. دیکھیے یہ نظام ولایت بڑا تہدار ہے. بے شک حکمت الہیہ، حکمت الہیہ ایسی ہے. محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ ولایت سے کیوں طبیعت میں بغاوت نہیں آتی؟ دیکھیے وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹتا جہاں بزرگ خانہ سب کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ رکھے. بے شک بے شک کبھی نہیں ٹوٹتا، بے شک کبھی نہیں ٹوٹتا. دیکھیے بزرگ ہمیں معاف کریں گے، میں بزرگوں کا احترام کرتا ہوں. ہمیشہ جوانوں ہی پہ الزام نہیں دھرنا چاہیے کہ صاحب یہ جوان ہو گئے اور شادی کر دی اور دیکھیے گھر ٹوٹ گیا. آپ نے اپنے رویے پہ بھی غور کیا کچھ؟ واہ 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 واہ. آپ کا کیا رویہ تھا؟ آپ کا بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا؟ آپ کا بہو کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا؟ میں براہ راست ایسی کم گفتگو کیا کرتا ہوں، مگر یہ بتائیے انصاف سے کہ یہ گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں؟ ماشاء اللہ سب کہہ رہے ہیں کرنی چاہیے، بزرگ بھی کہہ رہے ہیں، جوان بھی کہہ رہے ہیں. میں واقعاً بہت خوش قسمت ہوں. 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا جا کے. ایک بلندتر صلوات پڑھ دیجیے. ارے بھائی جوانوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، بزرگوں کی بھی غلطی ہوتی ہے. یہ تھوڑی کہ سن بڑھتا چلا جاتا ہے تو عصمت آتی چلی جاتی ہے. ارے بھائی اگر کوئی بچپن میں معصوم نہ ہو تو عمر گزرنے کے ساتھ معصوم نہیں بن جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن میں تو آپ معصوم نہیں تھے؟ بچپن میں خوب غلطیاں کرتے تھے، جوان ہوئے تو خود بھی غلطیاں کی. اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کا بچپن تو آپ کے بیٹے نے دیکھا نہیں. آپ جتنی تقدس معابی ظاہر کر دیجئے، ہم نے ایسا بچپن گزارا، ہم تو بالکل شرارت نہیں کرتے تھے، ہم یوں بزرگوں کا ادب کرتے تھے. وہ غریب تھا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں آپ کا رویہ کہ کب آپ معصوم ہو گئے. جب جی چاہے آپ کا عصمت کا دعویٰ کر لیجیے. تو جو بچپن میں معصوم نہ ہو، جوانی میں معصوم نہ ہو، وہ بڑھاپے میں آگے معصوم نہیں ہو جاتا. معصوم وہی رہتا ہے جو گہوارے میں بھی معصوم ہو، ماں کے آغوش میں بھی معصوم ہو، جوانی میں بھی معصوم ہو، وہی معصوم رہا کرتا ہے. اور جو معصوم ہوتا ہے اس سے عصمت کبھی سلب نہیں ہوا کرتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. گفتگو یہ تھی کہ گھر ٹوٹتے کیوں ہیں، پریشانی کیوں آتی ہے. بزرگوں کو بھی سوچنا چاہیے، بڑے بوڑھوں کو بھی سوچنا چاہیے، انہیں زیادہ سوچنا چاہیے. بچوں کو کم سوچنا چاہیے، بچوں پر فکر کا بار کم ڈالنا چاہیے، بزرگوں کو فکر کا بار زیادہ لینا چاہیے. خدا کا شکر ہے ابھی تک بزرگ واہ واہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عام طور پر جوان بغاوت کرتے ہیں، مجھ سے شاید بزرگ بغاوت کریں آج. تو جناب والا، لیکن یاد رکھیے بزرگوں کی بغاوت میں کچھ زیادہ دم نہیں ہوا کرتا. ایک بلندتر صلوات پڑھیں. تو گھر کا نظام کیوں کیسے باقی رکھا جاتا ہے؟ کس نظام سے؟ شہنشاہیت، حکمرانی، ظلم و جبر، جبروت، رعب، داب.
اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، سلطان نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ماں کو ماں بنایا ہے، کوئی ملکہ نہیں۔ واہ 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 واہ۔ ملکہ سے بہت بلندر ہے ماں کا درجہ۔ وہ ملکہ بن جاتی ہے تو گویا اپنا منصب چھوڑ کر نیچے اتر آتی ہے۔ بہت بلند تر درجہ ہے۔ باپ جب حکمراں بن جائے تو گویا اپنے منصب سے نیچے اتر آیا۔ حکمراں جو ہوتا ہے وہ اطاعت طلب کرتا ہے۔ باپ اگر باپ بنا رہے تو کبھی اسے اطاعت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ماں اگر ماں بنی رہے تو کبھی اسے اطاعت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ماں کے قدموں سے اولاد کا سر اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ایسی اولاد ہے بھی تو یقیناً اس کا جو حشر و انجام ہوگا وہ ہوگا، دنیا بھی دیکھے گی اور آخرت بھی۔ لیکن بنیادی طور پر آپ کا منصب یہ ہے کہ باپ باپ بنا رہے، ماں ماں بنی رہے، اپنی عزت، اپنی حرمت، اپنا مرتبہ، اپنا مقام جو خدا نے عطا کیا ہے، جو خدا نے عطا کیا ہے، اس مقام و مرتبے کو کیا عطا کیا ہے، کیا چیز رکھ دی ہے ماں کے اندر اور باپ کے اندر؟ حکمرانی کا جذبہ نہیں، شفقت و محبت کا جذبہ جو ولایت کا پرتو ہے۔ کس کا پرتو ہے؟ ولایت کا پرتو ہے، ولایت کا پرتو ہے۔ اسی لیے ایک دستور دیا معصوم نے۔ کیا دستور دیا؟ دستور یہ دیا معصوم نے کہ دیکھو بچوں کی تربیت یوں کیا کرو کہ شروع کے 7 سال انہیں بادشاہ بنا دو، تم مت بادشاہ بنو، بچہ بادشاہ ہے۔ روایت ہے، یہ حدیث کے فقرے ہیں، بچہ بادشاہ ہے، اور 7 سال کے بعد اس کو اس طرح تربیت کرو کہ جیسے غلام ہے تمہارا۔ یہ تربیت کے اصول کے تحت ہیں۔ ایک دم سے بادشاہی کے بعد جو غلامی شروع ہوگی تو کچھ دنوں تک تو طبیعت میں انتشار رہے گا، اضطراب رہے گا، ایک پریشانی رہے گی، لیکن سرد و گرم زمانہ کو سمجھ لے گا یہ بچہ کہ ہاں دنیا میں یہ ہوا کرتا ہے، بادشاہ سے بادشاہت چھن بھی جاتی ہے، حکمراں سے حکمرانی سلب بھی ہو جاتی ہے، ایک دم سے تخت شاہی سے کوئی فرش خاکی پر بھی آ سکتا ہے، یہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا تو طبیعت کی ایسی مکمل تربیت ہوگی کہ دنیا کے ہر حادثے کو وہ برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ 7 سال تک اسے بادشاہ بنا کے رکھو، 7 سال تک غلاموں کی طرح تربیت کرو، اس کے بعد 7 سال تک اپنا وزیر بناؤ۔ ترتیب تو دیکھو معصوم نے کیا سکھایا ہے، معصوم نے کیا سکھایا ہے۔ اب جب اس نے دونوں دور دیکھ لیا، شہنشاہی بھی کی، غلامی بھی کی، اب وہ سرد و گرم زمانہ جانتا ہے، اب جب تمہیں مشورہ دے گا تو انتہائی مناسب مشورہ ہوگا۔ اور اگر وہ زمانہ کہ جب اسے آپ کو وزیر بنا کے رکھنا ہے آپ نے غلام بنا لیا، اس کا مطلب کہ نظام فطری سے ہٹ گئے، معصوم کے قول کو نظر انداز کر دیا، اب گھر سلامت نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی بزرگ بچوں سے مشورہ نہ کرے، بیٹوں سے مشورہ نہ کرے، 14 سال کے بعد بیٹے سے بیٹی سے مشورہ کرنا چاہیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے۔ بیٹا آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ جب تک مشورہ نہ ہو اور اس کے یہ یقین نہ ہو جائے کہ ماں باپ اپنی پوری شفقت ہمیں دے رہے ہیں اور ہماری رائے بھی ان کے پیش نظر ہے، غور فرمایا آپ نے، یہ وہ منزل ہے۔ اب سمجھئے خدا نے بھی یہ رکھا ہے سلسلہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ تیری رضا، خدا کو کیا غرض پڑی ہے تیری رضا پوچھنے کی؟
خدا کو کیا غرض پڑی ہے تیری رضا پوچھنے کی؟ یہ نظام ربوبیت ہے، یہ نظام ولایت ہے کہ جہاں ایسے افراد سے مشورہ لیا جاتا ہے، ایسے افراد کی رضا جوئی کی جاتی ہے، ان کی مرضی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ جو اس کے اہل ہوں. اور فرمایا آپ نے تو نظام ولایت میں تنفر نہیں پروان چڑھتا، نظام ولایت میں بغاوتیں نہیں پروان چڑھتی، نظام ولایت میں دل بستگی کا سامان ہوتا ہے. کبھی یہ نظام کسی بھی طبیعت پر بوجھ نہیں بنتا، بار نہیں بنتا. یہ ہے ولایت کی لطافت. اور اس کے تحت ہوا کیا؟ ذرا سا یہ اب زیادہ سنگین تر مرحلہ. اب بالغ ہو گئے سب کے سب. بالغ ہونے کے بعد آپ کو نظام ولایت میں کیسے شریک رکھا گیا؟ جوانان عزیز، مسلمانان عزیز، مومنین کرام، ہم سب بالغ ہیں، عاقل ہیں، اور جو ہمارے ممیز بچے، سنِ تمیز رکھنے والے بچے بالغ نہیں ہیں، وہ بالغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ مکلف کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ مکلف. یہ فقہ کی اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح ہے. مکلف یعنی ان کے اوپر تکلیف شرعی عائد ہوگی. تکلیف شرعی یہ بھی اصطلاح ہے. مکلف وہ ہے جسے تکلیف دی جائے. مکلف کون ہے یہاں پر؟ دیکھیے زیر و زبر میں فعل و فاعل کا، فاعل و مفعول کا فرق ہو جاتا ہے. تکلیف دینے والا کون ہے یہاں پر؟ شارع مقدس، پروردگار ہیں. ذرا دیکھیے تو وہ تو سلطان ہے، خالق ہے، باری ہے، رازق ہے، اس سے بڑا کوئی سلطان نہیں. اس کے اسماء حسنہ میں بھی لفظ سلطان موجود ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، تمام حکمرانوں کے اوپر وہ حاکم ہے. اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا حکم ہے عمل کرو، کہتا ہے میں تکلیف دے رہا ہوں، ذرا انجام دے دو. ارے ذرا اس لب و لہجے کو تو دیکھیں، کیا رافت ہے، کیا رحمت ہے، کیا بندوں کا احترام نگاہ الہی میں ہے. جیسے ہم کسی برابر کے انسان سے کہتے ہیں میں یہاں ہوں، میرے سر پہ عمامہ ہے، بر میں عبا قبا ہے، آپ مجھے ایک طالب علم دین سمجھتے ہیں، بعض حضرات غلطی سے عالم دین سمجھ لیتے ہیں، خطیب ممبر حسینی سمجھتے ہیں، ذاکر سمجھتے ہیں، مہمان سمجھتے ہیں. تو جب میں کچھ کہتا ہوں بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں زحمت؟ ارے آپ تو حکم فرمائیں. لیکن میرا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے یہ محبت اسی وقت تک باقی رہے گی جب میں اپنے انکسار پہ باقی رہوں، آپ کا احترام پیش نظر رہے، تو میری ہر التجا آپ کے حق میں حکم ہو جائے گی. اور جس دن میں نے حکم دینا شروع کر دیا، پھر میری التجا کی کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی. واضح ہے؟ پروردگار اپنے عام بندوں سے یہ نہیں کہتا میں نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، میں نے حکم دیا ہے روزہ رکھو، سب اس کے احکامات ہیں، مگر وہ کہتا یہ تکالیف شرعیہ ہیں، تم انجام دے دو. اچھا تکلیف دیتا ہے پروردگار. تکلیف کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بھی کون سا محل ہے، کون سا مقام ہے؟ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کوئی بزرگ ہے، واقعاً بزرگواری کے شایان نشان ہے، عقل انسانی، ذہن انسانی سب کہتے ہیں بزرگ ہیں، مانی ہوئی شخصیت ہے، بزرگ. اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، تو کہنے والا کہتا ہے صاحب یہ میرے لیے شرف ہے، آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ اپنا کام مجھ سے لیں. میں مجھے ایک کتاب خریدنی ہے اور میں جا سکتا ہوں، لیکن میں نے کسی صاحب سے کہا دیکھیے یہ میرا ذاتی کام ہے، یہ میرا پرسنل کام ہے، جانا مجھے خود چاہیے، مگر کچھ مصلحت ہے، میں خود نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کو زحمت دے رہا ہوں، تکلیف دے رہا ہوں، آپ یہ میرا کام کر دیجیے گا. تو اگر عمومی کام ہوتا، توجہ عزیزان گرامی، اگر عمومی کام ہوتا تو اس میں تو کچھ تکلیف بھی ہوتی، لیکن چونکہ میں نے کہہ دیا یہ میرا ذاتی کام ہے، تو اب اس کے فخر کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. ارے صاحب میری ان سے قربت کو آپ کیا سمجھیں؟ وہ اپنا ذاتی کام میرے سپرد کر دیتے ہیں. اب نظام ولایت کی تہداری کو سمجھو.
شفا دینا اس کا کام، رزق پہنچانا ان کا کام، علم دینا اس کا کام، لیکن اس نے معلمین کو کہا کہ تم علم دو، ڈاکٹروں سے کہا تم شفا دو، اور جناب والا مختلف افراد سے کہا جو صاحبان ثروت ہیں رزق دینا ہمارا کام ہے، مگر ثروت تمہیں دی تم اس غریب کے گھر تک پہنچاؤ۔ اب زکوٰۃ دینا تکلیف شرعی نہیں ہے، کار خدا ہے جو تمہیں انجام دینا ہے۔ زکوٰۃ دینا، خمس دینا، اب یہ نہ کہیے گا صاحب یہ کیا بات ہوئی، وہ فقیر ہیں غریب ہیں ہوں گے، ارے یہ تو سوچئے اس نے اپنا ذاتی کام آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ ارے وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، وہ نادار ہے، اس کی ضرورت پورا کرنا میرا کام ہے، مگر میں تم سے کہہ رہا ہوں کام میرا ہے، تم انجام دے دو۔ اب تکلیف محسوس نہ کرو، شرف محسوس کرو، فخر محسوس کرو، وہاں تک رزق پہنچانا کام خدا کا تھا، اس نے ہمارے سپرد کر دیا ہے، اور جب اس کا کام انجام دو تو پھر سجدہ شکر کرو، معبود شکر ہے کہ مجھ سے یہ کام لے لیا، معبود شکر ہے کہ مجھ سے یہ کام لے لیا، یعنی گویا یہ نظام شریعت یہ سب نظام ولایت کا حصہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نعرے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کشا علی، نعرے حیدری۔ یہ نظام ولایت ہے، یعنی ہر فرد کو نظام ولایت کا حصہ بنا لیا۔ کیا نظام ہے خدا کی قسم، کیا نظام ہے، یہاں کوئی حکمراں نہیں ہے، کوئی آفیسر نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے، سب نظام ولایت کے افسر ہیں، سب صاحب منصب ہیں، مگر ہاں ایک ترتیب بھی ہے، ایک درجہ بندی بھی ہے، ایک درجہ بندی بھی ہے، ہم سب وہ ہیں کہ ہماری حدیں مقرر ہیں، بے شک ہماری حدیں مقرر ہیں، چاہے ہم خانقاہ میں بیٹھ جائیں، چاہے مدرسے میں بیٹھ جائیں، چاہے مسجد میں معتکف ہو جائیں، کہیں شفا خانے میں بیٹھ جائیں، ہماری حدیں مقرر ہیں، ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، ایک وقت میں جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک تکلیف شرعی انجام دے سکتے ہیں، جس وقت ہم کسی فقیر کے گھر پہ جا کے خمس و زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے اس وقت ہم وہی کام کر سکتے ہیں، دوسرا کام نہیں کر سکتے، ہمارا وجود محدود ہے نا، ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں، دوسرا کام نہیں کر سکتے، جس وقت ہم میدان جنگ میں ہوں ہم جہاد کر سکتے ہیں، دوسرا کام نہیں کر سکتے، تلوار جس وقت چلا رہے ہوں گے تلوار چلائیں گے، اس وقت کوئی ہم کام دوسرا نہیں کر سکتے، لیکن ہماری آنکھوں نے دیکھا ایسے مناظر کو بھی کہ جناب نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے، جنگ بھی ہو رہی ہے، عطا کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور فرمایا آپ سمجھیے کہ آپ کی ولایت کو جا اور اس کی ولایت کو جا، اگر اسے ولایت میں آپ نہ کہو گے تو کسے کہو گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہماری حدیں محدود ہیں، ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر ہی نہیں سکتے، وہ لامحدود صفات الہی کے مظاہر ہیں، اس لیے وہ ایسے ولایت مآب ہیں کہ ان کی ولایت سے ہماری ولایت کا مقایسہ ہو ہی نہیں سکتا، موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں نظام ولایت ہے ایسا نظام کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا گیا، ہر مکلف کو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اس سب کو مکلف بنا دیا گیا، مگر کجا یہ مکلف اور کجا وہ، کجا یہ مکلف کجا وہ کہ جناب والا کوئی حد زمان و مکان کی نہیں ہے، دونوں مناظر، جناب نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دینا تو معمولی سی بات ہے، اس سے زیادہ سخت مرحلہ جنگ کے میدان میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ مرحلہ جنگ کے میدان میں کوئی عطا کر سکتا ہے؟
اب دیکھیے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، اسلام کیسے پھیلا ہے۔ مرتضیٰ میدان جنگ میں ہے، مبارز طلب ایک مشرک ہے اور وہ مبارزہ کر رہا ہے، امیر المومنین آگے بڑھتے ہیں، رد و بدل شروع ہوتی ہے، اور رد و بدل کے بعد ایک وار ایسا کیا حضرت نے کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار چھٹک کر دور گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو کہتا ہے کہ علی اب میرے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اب آپ کو یقیناً مجھ پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ علی وہ تھوڑی ہے، ایسے بہادر نہیں ہے جو تلوار کے محتاج ہوں۔ فوراً تلوار اسے دے دی، کہا لے لے تلوار، اللہ اکبر، کہا تلوار لے لے۔ تلوار لے کر کہتا ہے علی یہ میدان جنگ ہے، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہا وہی جس نے تجھ کو مجھ سے بچا لیا۔ اس نے تلوار مرتضیٰ کے قدموں پہ رکھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے ولایت معاب جس کے صفات کی کوئی حد نہیں۔ بس ایک منظر یہ تھا میری نگاہوں میں، اور ایک منظر کربلا کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وہ میدان جنگ، ایک یہ میدان جنگ۔ ایک وہ مسجد جہاں علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ایک کربلا جہاں حسین نے بھی زکوٰۃ دی ہے، حسین نے بھی زکوٰۃ دی، عصر عاشورہ زکوٰۃ دی، عصر عاشورہ زکوٰۃ دی ہے۔ ایک شخص اپنا حال بیان کر رہا ہے کہ روز عاشورہ میں سفر سے واپس آیا، اپنے قریے میں جیسے ہی داخل ہوا اور گھر پہنچا، قریہ میرا مضافات کوفہ میں تھا، کوفے اور کربلا کے درمیان ایک قریہ تھا، جیسے ہی گھر واپس آیا تو میری بیٹی نے دروازہ کھولتے ہی کہا بابا آپ یہاں کیسے آ گئے، کربلا نہیں گئے؟ پوچھا بیٹی کربلا کیا ہے، کربلا میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہن جملہ نقل کر رہا ہوں۔ کہا سنا ہے خارجی نے خروج کیا ہے، ساری مملکت کے لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ اس نے سامان سفر وہیں رکھا، تلوار لی اور کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ کربلا جب پہنچا ہے تو عصر کا ہنگام تھا، دیکھا ایک فرد تنے تنہا ایک بلندی پر کھڑا ہوا ہے اور چاروں طرف سے مجمع ہے، اور اس کی طرف جس کے ہاتھ میں جو حربہ ہے وہ اسی کے لیے کام میں لا رہا ہے، سارے تیر انداز اسی کی طرف تیر پھینک رہے ہیں، سارے نیزہ بردار اسی کی طرف نیزے پھینک رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے اسی پہ تلوار چلانا چاہتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے زمین سے پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کی طرف اس نے ایک مرتبہ سبوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور جا کے دیکھا، دل نے گواہی دی یہ کوئی خارجی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا السلام علیکہ یا عبد اللہ، اے بندے خدا آپ پر سلام ہو۔ حسین نے جواب سلام دے کے کہا کہ تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، تو ابھی آیا ہے میدان کربلا میں؟ کہا میں آیا تو ابھی ہوں، مگر اتنے بڑے مجمع میں آپ نے پہچانا کیسے؟ امام نے جواب دیا پہچانا اس لیے کہ آج مجھے کوئی قابل سلام نہیں سمجھتا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب سمجھے ہماری تہذیب میں ایک بات ہے، روز عاشورہ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے پہ سلام نہیں کرتے۔ آج ہمارے آقا کو کوئی سلام کرنے کا روادار نہ تھا، سلام کرنے کا روادار نہیں تھا۔ امام سے گفتگو ہوئی، کہا میں خارجی نہیں ہوں، میں فرزند زہرا ہوں،
میں فرزند مرتضیٰ ہوں، میں فرزند مصطفیٰ ہوں، میرا نام حسین ہے، واپس چلا جا، تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے۔ اس نے بھی تلوار قدموں پہ رکھی ہے، وہی منظر، آیا تھا جنگ کرنے، آیا تھا جنگ کرنے، مگر جب تعارف ہوا تلوار قدموں پہ رکھ دی۔ کہا یہ تلوار گھر سے لے کے آیا تھا تاکہ میں خارجی سے مقابلہ کروں گا، آپ فرزند رسول ہیں، اب مجھے قبول فرما لیجئے۔ کہا نہیں، تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، واپس جا، واپس جا۔ دونوں سیرت علی کی حسین نے ایک وقت میں پوری کی ہے۔ تلوار اسے واپس کی، کہا واپس جا، اور تھوڑی دیر میں آواز استغاثہ بلند کروں گا، اتنی تیزی سے جا کہ تیرے کانوں میں آواز استغاثہ نہ پہنچے، ورنہ اگر آواز استغاثہ سننے کے بعد میری مدد نہ کی تو گناہگار ہوگا۔ وہ حکم امام سے واپس چلا، امام نے پھر روکا، سن، جا کے بیٹی سے کہنا کہ کسی خارجی نے خروج نہیں کیا تھا، انگشت مبارک سے انگوٹھی نکالی، کہا یہ اسے دے دینا، اور تو بھول گیا ہے جب گیا تھا تو بیٹی نے تجھ سے فرمائش کی تھی، بابا میرے لیے انگوٹھی لے کر آئیے۔ اس بچی سے کہنا سکینہ کے بابا نے تجھے ہدیے میں انگوٹھی بھیجی ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، معبود ہمیں اس فرش اعضا سے اور اس منبر سے وابستہ رکھ، پروردگار اس تہذیب اعضا کو عالم بشریت میں پروان چڑھا۔ معبود جہاں جہاں یہ فرش اعضا بچھ رہا ہے ان تمام جگہوں کو معمور رکھ ابد الآباد تک۔ پروردگار ہمارے سلطان زماں کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں۔ زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، صغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب، کہنا کہ حسین ابن علی پیاسا ہوا ہے، شربت پہ میرا فاتحہ دلوائی او زینب، مانگے جو سکینہ کو کنیزی میں ستم گر، تم منتیں کر کے اسے چھڑ چھڑوائی او زینب
بالوں سے منہ اپنا چھپائے، چادر کے عوض بالوں سے منہ اپنا چھپائے، دربار میں حاکم کے چلی جائی او زینب، حاکم جو سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا، حاکم جو سکینہ کو کفن دے تو نہ لینا، معصومہ کو کرتے ہی میں دفنائی او زینب، معصومہ کو کرتے ہی میں دفنائی او زینب، ساقائے حرم تشنہ دہن قتل ہوا ہے، ساقائے حرم تشنہ دہن قتل ہوا ہے، یہ قبر پہ عباس کی لکھوائی او زینب، معصوم جو بچے ہیں انہیں دودھ کے کوزے اصغر کے میرے نام پہ پلوائی او زینب، زندان سے چھٹ کر جو وطن جائی او زینب، صغرا کو میری سینے سے لپٹائی او زینب۔